اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے ہیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور آج رات 9:30 بجے اسی چینل پر بہت اہم عنوان پر بات ہوگی کہ حرام مال، حرام کمائی اور اس کے برے اثرات خود کی زندگی پر، اپنی اولاد اور اپنے آنے والی نسلوں کی دنیاوی زندگی پر بھی اور آخرت کی زندگی پر کیسے اس کے برے اثرات پڑیں گے۔ بڑا اہم بیان ہوگا، اپنی پوری فیملی کے ساتھ رات کے اس بیان کو آپ ضرور سنیں اور دوستوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر پڑوس ملک پاکستان کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، پاکستان میں اب جو تباہی مچھی ہے، اس تباہی نے لوگوں کے دلوں کو ہلا دیا ہے اور پوری دنیا اب ایک آواز میں بات کر رہی ہے کہ ایسی مصیبت کے موقع پر پاکستان کی ہر طرح سے مدد کی جانی چاہیے، بلکہ عالمی مالیاتی فنڈ نے بھی بڑا قدم اٹھاتے ہوئے پاکستان پر اور پاکستان کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے انسانی بنیادوں پر اس کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ گزشتہ کل مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی باقاعدہ دعائیں کی اور عالم اسلام سے دعاؤں کے ساتھ مدد کی اپیل کی، اور گزشتہ کل مفتی طارق مسعود صاحب بھی باقاعدہ سیلاب متاثر علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے نظر آئے اور وہاں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے راشن وغیرہ، کھانے پینے کی چیزیں وہاں تقسیم کی اور تمام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ اب آنے والا جو مہینہ ہے وہ سردی کا مہینہ ہوگا، اور یہ علاقے ایسے کہ جہاں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا ہے کہ جلد سے جلد ان کے کھانے پینے کے انتظام کے ساتھ ان کے لیے مکانوں کا انتظام کیا جائے۔ پاکستان میں کافی تباہی مچی ہوئی ہے اور لاکھوں گھر تباہ ہو گئے ہیں اور لاکھوں انسان بے گھر ہو چکے ہیں۔ تباہی نے جس طریقے سے جو تصویریں اور جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہے، وہ ویڈیوز بتا رہی ہے کہ کئی علاقے تو ایسے ہیں جو پوری طریقے سے ختم ہو چکے ہیں۔ اللہ سے ہم سب دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ وہاں ہر طرح سے مدد فرمائیں اور اس تباہی، اس طوفان سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر افغانستان سے آ رہی ہے، جہاں افغانستان میں امریکی فوج کے انخلا، امریکی فوج آپ جانتے ہیں 20 سال تک وہاں رہی اور جھنجھنا ملا،
دنیا کی سپر پاور طاقت سے دنیا کے سب سے کمزور لوگوں نے ایمان اور حوصلے کے ساتھ ٹکرایا اور دنیا کی سپر پاور طاقت کو ذلیل اور رسوا کر کے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اب جس دن امریکہ کی فوجیں نکلی ہے تو اسی کو لے کر باقاعدہ افغانستان میں سالگرہ منائی گئی کہ اس دن، اس مہینے میں امریکی ظالم یہاں سے نکلے تھے، تو افغانستان میں خوشیاں منائی گئی، سالگرہ کے طور پر اس دن کو منایا گیا، اور ظالم حملہ آوروں سے چھٹکارے پر کابل کو روشنیوں سے سجا دیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کو شرکت کی اجازت بھی اس میں نہیں دی گئی۔ خبر رساں ایجنسی AFP کی رپورٹ کے مطابق عوام نے افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد 20 سالہ جنگ کے خاتمے کے 1 سال مکمل ہونے پر خوشی کا اظہار کیا، جشن منایا، کابل کو روشنیوں سے سجایا۔ طالبان کی حکومت کو عالمی برادری کی جانب سے باضابطہ طور پر ابھی تک تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ جنگ کا ایک خاکہ مختصر سا میرے سامنے آ رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو جنگ چلی ہے، تقریباً 20 سال یہ جنگ چلی ہے، اس میں تقریباً 66,000 افغان فوجی، 4,800 افغانستان کے شہری شامل ہیں، جبکہ اس جنگ میں تقریباً 20 خرب ڈالر لاگت آئی ہے۔ امریکی فوج کا کہنا تھا کہ افغانستان میں جنگ کا بوجھ امریکہ کی توقعات سے کئی زیادہ تھا۔ جنگ میں نیٹو اور دیگر ملکوں کے 3,500 سے زائد فوجی بھی ہلاک ہوئے تھے، لیکن گزشتہ سال امریکی فوج کے انخلا سے 2 ہفتے پہلے ہی طالبان نے کابل پر قبضہ کرنے کے بعد اقتدار سنبھالا تھا۔ تو 1 سال ظالم فوجیوں کو نکلنے کے لیے ہو گیا، جس پر باقاعدہ افغانستان میں زبردست انداز میں خوشیاں منائی گئی۔ ایران سے اس وقت ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے۔ فی الحال آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور چائنا دونوں میں ٹھنی ہوئی ہے، اور دونوں کی دشمنیاں بھی تقریباً لوگوں کے سامنے ہیں، ہم لگاتار بتاتے رہتے ہیں۔ ابھی ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ چائنا ایک ایسا کام کر رہا تھا کہ وائٹ ہاؤس سمیت امریکہ کی جو اور کچھ خاص عمارتیں ان پر بھی نظر رکھنے کے لیے چائنا ایک بلڈنگ، ایک پگوڑا بنا رہا تھا، امریکہ میں پگوڑا بنا رہا تھا، اور یوں سمجھیے کہ سینا کے گزرنے کے راستے پر بھی کچھ ایسی چیزیں لگائی جا رہی تھی کہ کسی بھی طریقے سے امریکہ کی تمام خبریں وہ لیتا رہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ چین کی اور سے امریکہ میں جاسوسی کرنے کی سازش ناکام ہو گئی ہے۔ جی ہاں، خبریں کچھ ایسی ہے چائنا اور امریکہ کو لے کر کہ چین میں سال 2017 میں امریکہ کے سامنے 10 کروڑ ڈالر یعنی قریب 700 کروڑ روپے خرچ کر ایک باغیچہ اور پگوڑا بنانے کا پرستاؤ رکھا تھا۔ اس کے لیے انٹرنیشنل لیول پر جو کچھ بھی پالیسیاں ہوئی تھی وہ تمام چیزیں سامنے رکھی گئی تھی، لیکن خبریں یہ آ رہی ہے کہ چائنا کا یہ جو پلان تھا کہ وہ وائٹ ہاؤس سمیت انیہ عمارتوں پر نظر رکھے گا، تو یہ چائنا کا پلان آخر ختم ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ آئیے ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے پرتگال سے۔ جی ہاں، پرتگال میں ایک بھارتی مہیلا، ایک انڈین لیڈی جو پریگننٹ حاملہ تھی، اس کا علاج ہونے سے پہلے اس کی موت ہو گئی، اور اس کا خمیازہ جناب یہ بھگتنا پڑا کہ سواستھ منتری کو استعفیٰ دینا پڑا۔ میں اس خبر کو اسپیشل اس لیے بتا رہا ہوں کہ پرتگال میں ایک گربھوتی مہیلا جو بھارت کی رہنے والی ہے، اس کے علاج میں تھوڑی سی لاپرواہی ہوئی اور اس کی موت ہو گئی، تو سواستھ منتری کو استعفیٰ دینا پڑا۔ جی ہاں، اور کچھ ملک اتنے بے غیرت، اتنے بے شرم ہیں، اور وہاں کے سواستھ منتری نہیں، ہر منتری اتنا بے شرم ہے کہ اس کے کھاتے میں بڑے سے بڑا گھوٹالا ہو جائے، اس کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی جان چلی جائے، اس کے باوجود بھی نہ وہ استعفیٰ دیتا ہے نہ اسے نکالا جاتا ہے۔ خیر، پرتگال میں ایک بھارتی گربھوتی مہیلا جو 34 سال کی عمر بتائی جا رہی ہے، اسپتال میں بھرتی کرنے کے بعد موت ہونے پر وہاں کی سواستھ منتری کو استعفیٰ دینا پڑا۔ پرتگال سرکار نے کہا کہ ڈاکٹر مارتا نے اس حادثے کے بعد مانا کہ ان کے پد پر رہنے کی وجہ اب کوئی بچی نہیں ہے، یعنی یہ خبر بتا رہی ہے کہ ان میں غیرت ہے، تھوڑی سی شرم ہے
کہ اگر ان کے ڈپارٹمنٹ کی لاپرواہی کی وجہ سے اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے، ایک شخص کی، ایک مہیلا کی بھی، تو وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں. اور کچھ ملکوں میں اتنی بے شرمی اور اتنی بے غیرتی ہے کہ اگر ان کی وجہ سے ہزاروں لوگ بھی مر جائے تو یہ استعفیٰ دینا تو دور کی بات، انہیں پارٹی بھی نکال کر نہیں پھینکتی ہے. ایسی ایک بڑی خبر انٹرنیشنل نیوز میں آ رہی ہے کہ سوویت سنگھ کے راشٹرپتی پریزیڈنٹ گورباچیو کا ندھن ہو گیا. ماسکو سے یہ خبر آ رہی ہے کہ سوویت سنگھ کے انتم راشٹرپتی رہے میخائیل ان کا 91 سال کی عمر میں منگلوار کو ندھن ہو گیا. انہیں شیت یدھ کے خاتمے کے لیے جانا جاتا ہے. حالانکہ وہ سوویت سنگھ کا وگھٹن نہیں رک سکے ہیں. فی الحال خبریں آ رہی ہے کہ ان کا ایک وہاں پر اثر تھا، ایک دباؤ تھا، اور یوں سمجھے کہ یہ وہاں کے ایک بڑے قد آور نیتا تھے. 91 یعنی 91 سال کی انہوں نے عمر پائی اور منگل کے دن انہوں نے آخری سانس لی. داد کھاج کھجلی کا جلد سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر. جوڑوں کا درد، پائلز، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں. ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے 20 سالوں سے جموں اور کشمیر میں کام کر رہا ہے. یتیموں، محتاجوں، غریبوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگز بھی کرا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو. ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آرفنیج اسکل ڈیولپمنٹ کم انٹرپرینیورشپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے جس کا لاگت کا تخمینہ 7 کروڑ ہے. اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں. انڈیا کے لوگ ہمارے لوکل اکاؤنٹ میں اور انڈیا کے باہر کے لوگ ہمارے FCRA اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تعاون کریں، کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا. وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور عزت کی زندگی گزاریں، یہی ہماری کوشش ہے.